میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا درس قرآن اور سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سود خور کے خلاف اعلان جنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی سود خوری ترک نہ کی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ اب دیکھیے اس آیت میں سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی بھی سود خور ہے، اس کو ڈرنا چاہیے اور اپنے دل میں خوف پیدا کرنا چاہیے اور سودی معاملات سے اس کو رک جانا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سے خبردار اور آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اعلان جنگ کس کو ہے؟ سود خور کو، اس کے خلاف یہ جنگ ہے۔ اور یہ وہ وعید ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی دوسرے جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں دی گئی۔ سود کی حرمت کے نفاذ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے اپنائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے، اور وہ طریقہ تھا وعظ و نصیحت کا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پہنچ چکا ہے اور وہ باز آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو اس نے پہلے کیا اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، جو باز نہیں آئے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ تو پہلا طریقہ وعظ و نصیحت کا تھا، لیکن سود کی حرمت سے نجات دلانے کا دوسرا طریقہ تعزیری عمل ہے، یعنی سزا کا عمل ہے۔ اور یہ سزا والا عمل اس صورت میں ممکن ہے جبکہ حکومت اسلامی ہو اور حکومت اسلامیہ اسلامی احکام کو نافذ بھی کرے، اور پھر جو ان کے خلاف کرے، ان قوانین کو توڑے، پھر سودی معاملات میں ملوث ہو، تو اسلامی حکومت ایسے لوگوں کے خلاف تعزیری کارروائی کرے، ان کو سزا دے۔ اسلام کے اقتصادی نظام میں یہ سود ایک بنیادی رخنہ ہے جسے دور کیے بغیر لوگوں کی معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اسلامی حکومت کا یہ اولین فریضہ ہے کہ ملک کو سود کی لعنت سے پاک کرے اور اس راستے میں آنے والے ہر روڑے کو ہٹا دے، اور یہ چیز تعزیری قوانین کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہمارے زیر درس ہے، اس آیت میں سود خوروں کے لیے تعزیر کا بیان کیا گیا ہے، ان کی سزا کا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ سودی کاروبار کو ختم کرنے کا انتظام کرے۔ اگر لوگ سود خوری سے باز نہ آئیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم باز نہ آئے، سود خوری تم نے نہ چھوڑی، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ۔ تو سود خوروں کے خلاف جہاد کیا جائے گا، جنگ ہوگی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور حاکم وقت سود خور سے توبہ کرائے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، توبہ سے انکار کرتا ہے، تو حاکم اسے سزا دینے کا پابند ہے، اور یہ سزا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے توبہ کر لی سود سے باز آگے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، تمہیں سود کی رقم نہیں ملے گی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسومات کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے، اور تمام سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور سودوں میں سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ہے۔ ایک بہت بڑی رقم تھی جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے لوگوں سے لینی تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں اس ساری رقم کو جو سود والی رقم ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ دوسروں سے سود کی رقم لو، یہ تمہاری طرف سے ظلم ہے. ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کرے کہ تم لوگوں کو تمہاری اصل رقم بھی نہ دے، یہ لوگوں کی طرف سے تم پر ظلم ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.